آج ہم کو رولا گئے خادم، آج ہم کو رولا گئے خادم، دل کو ایک غم لگا گئے خادم، دل کو ایک غم لگا گئے خادم، اشک آنکھوں سے بند ہوتے نہیں، اشک آنکھوں سے بند ہوتے نہیں، حال ایسا بنا گئے خادم، حال ایسا بنا گئے خادم، ان کے غم میں کلیجہ چاک ہوا، ان کے غم میں کلیجہ چاک ہوا، دل پہ بجلی گرا گئے خادم، دل پہ بجلی گرا گئے خادم، آج خاموش ہو گیا بلبل، آج خاموش ہو گیا بلبل، سونا گلشن بنا گئے خادم، سونا گلشن بنا گئے خادم، آج ہم کو رولا گئے خادم۔ حمد و ثنا کے بعد پیارے بزرگ اور دوستوں، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج مختصر سے وقت میں جس ہستی کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ وقت کا مجدد بھی تھا، شیخ الحدیث بھی تھا، عاشق رسول بھی تھا، فنا فی الرسول بھی تھا، اور ہزاروں علماء کرام کا استاد بھی تھا، جسے امیر المجاہدین کا لقب بھی ملا، اور نام ہے اس کے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اس صدی میں ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع جلائی، اور ہزاروں ایسے نوجوان جن کے زبان پر ہمیشہ لہو و لعب اور گانے اور سرور رہا کرتے تھے، لیکن اس مرد قلندر کی ایک نگاہ نے انہیں عاشق رسول بنا دیا۔ ہزاروں عاشقان رسول کہ جو ان کی ایک نگاہ سے ایسے اسلام اور بانی اسلام سے محبت کرنے لگے کہ وہ اپنی جانیں بھی وار کر چلے گئے۔ وہ وقت کا عظیم مجدد، کئی لاکھوں کو اگر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ اس پرفتن دور میں آج علماء سے متنفر کرنا اور دین سے دور کرنا اور دین کی باتوں کو شدت پسندی کہنا
یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو شدت پسندی کہنا، یقین جانیے یہ ایسے ظالموں اور دشمنوں کے وار ہیں جسے آج تک ہم نہیں سمجھ سکے۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایسے دشمنوں کو، ایسے لوگوں کو پہچاننا ہوگا جو آپ کے عشق رسول کو شدت پسندی کا نام دیتے ہیں، یا آپ کے عشق رسول کے اندر کی گرمی کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں۔ اصل میں الحمدللہ ہم جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ایسے ماحول میں ہم نے قدم رکھا ہے کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دہشت گردی ہمارے قریب سے بھی نہیں گزری اور نہ قیامت تک گزرے گی۔ اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ وفادار امتی ہیں کہ ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ ہمارا اگر کسی سے تعلق ہے تو بھی رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، اور کسی سے تعلق توڑا ہے تو بھی رسول اللہ کے بغض کی وجہ سے توڑا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے میرے ساتھیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج نوجوانوں کو اگر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور اس لیے کیا جا رہا ہے، یا علماء سے یا دین سے دور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دین شدت پسندی کا درس دیتا ہے، نہ میرے ساتھیوں، دین ہمیشہ مساوات اور محبت کا درس دیتا ہے۔ دین ہمیشہ آپ کو جوڑنے کا درس دیتا ہے، اور دین ہمیشہ آپ کو بڑے بھائی کی قدر اور اس کی محبت کا درس دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں آؤ، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر کوئی عالم دین آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کا درس دیتا ہے تو پھر دل کے کانوں سے سنا کیجئے، اس لیے کہ یہ عشق اور محبت قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ عزیزان محترم، جن کی ٹوٹل عمر مبارک تقریباً 54 سال رہی، لیکن اس 54 سال کے عرصے میں اس مند کلندر نے جس طرح زندگی گزاری ہے، خدا کی قسم زندگی کو بھی رشک ہوگا، وہ بھی رشک کرتی ہوگی کہ کاش ہم بھی یہ رشک کریں کہ ایسی زندگی ہماری گزرے، ایسے لمحات ہمارے گزرے۔ وہ عاشق رسول آپ فرماتے ہیں کہ میں نے غریبی سے اور اپنے ایک پسماندہ گھر سے علم کا آغاز کیا اور حافظ قرآن بنے۔ 4 سال کے عرصے میں آپ نے جہلم میں حفظ کیا، اور ایسے حافظ قرآن بنے کہ آپ چیلنج کیا کرتے تھے کہ لوگوں میں ایک رکعت میں الحمدللہ پورا قرآن پڑھ سکتا ہوں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اب جسے قرآن دیکھ کے بھی نہ پڑھنا آتا ہو، جسے قرآن دیکھ کر بھی نہ پڑھنا آتا ہو، ناظرہ پڑھنا نہ آتا ہو، اسے تو حق نہیں بنتا نا کہ وہ خادم حسین رضوی پہ اعتراض کرے۔ جس شخصیت کو اللہ نے یہ تحفہ عطا کیا ہو، یہ رب کی طرف سے عطا ہے میرے ساتھیوں، یہ رب کی عطا ہے کہ یہ قرآن کا سینے کے اندر سما جانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے عطا ہے۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے نا، اسے اپنے کلام کو حفظ کرنے کی سعادت بخشتا ہے، اور ایسا حفظ اب کئی حافظ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ ایک مثال بھی مشہور ہے، الحافظ کالجاہل، کہ ایک حافظ جاہل کی مثال ہوتا ہے، یعنی وہ زبانی قرآن پڑھ سکتا ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن نہ وہ قرآن کے معنی جانتا ہے، نہ مطالب جانتا ہے، نہ مخارج سے وہ واقف ہے۔ لیکن حافظ خادم حسین رضوی وہ حافظ قرآن تھے جو قرآن کا ترجمہ بھی جانتے تھے، قرآن کی تعویلات بھی جانتے تھے۔ ہاں، صرف نحو میں انہیں امام مانا جاتا تھا، صرف نحو میں، اور بڑے بڑے جید علماء کرام آج بھی مانتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر کسی نے صرف نحو پڑھنی ہے تو خادم حسین رضوی سے پڑھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ ملکہ عطا کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس پر اللہ کی نوازش ہو، اللہ کی عطا ہو، اتنی 4 سال کے عرصے میں حافظ قرآن بنے اور پکے حافظ قرآن بنے، اس کے بعد 8 سال کے عرصے میں آپ نے درس نظامی مکمل کیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ نہیں کہ بس آپ
ایک معمول کے مطابق کسی مسجد کے خطیب لگ گئے، امام لگ گئے. میں نے کہا نا کہ جس کی ساری زندگی عشق رسول میں گزری ہو، ساری زندگی درس نظامی پڑھنے کے بعد بھی آپ ساری زندگی مدرسے میں پڑھاتے رہے، اگر آپ باہر نہ بھی آتے، یہ قائد بھی نہ بنتے، تحریک بھی نہ بناتے، لیکن آپ کے ادب کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے ہزاروں شاگرد تھے، آپ کے ہزاروں علماء کرام تھے جو آپ سے، اس کا یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے. آپ کے بڑے بھائی ہیں امیر حسین صاحب، وہ انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جب ہمارے والد گرامی کا انتقال ہوا نا، حاجی لال خان کا، جب ان کا انتقال ہوا خادم حسین رضوی صاحب کے والد کا، تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کہاں اٹک اور کہاں نکا کلاں ہمارا گاؤں، بڑے بڑے جید علماء کرام ہزاروں کی تعداد میں ہمارے گاؤں میں اتنا رش لگ گیا. اس دن ہمیں پتہ چلا کہ خادم حسین رضوی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. اب یہ تو ہے ان کے والد کا جنازہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے نا، اگر وہ تحریک نہ بھی بناتے اور باہر سڑکوں پر نہ بھی آتے، ہزاروں آپ کے شاگرد تھے، ہزاروں آپ سے محبت کرنے والے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ معذوری کے عالم میں 2009 میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، معذور ہو جاتے ہیں، اور ویل چیئر پر بیٹھ کر خادم حسین رضوی کو کیا ضرورت تھی کہ بار بار جیل بھی جاتے رہے، دھکے بھی کھاتے رہے، اور پولیس والے گھسیٹتے بھی رہے، گالیاں بھی دیتے رہے، آپ کو مارتے بھی رہے، اذیتیں بھی دیتے رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خادم حسین رضوی اگر صرف مدرسے میں بھی پڑھاتے رہتے، ان کی معذوری قیامت کے دن ان کا عذر کافی تھا کہ پروردگار میں ٹانگوں سے معذور تھا، چل نہیں سکتا تھا، تیرے محبوب کی عزت اور ناموس پر حملے ہوتے رہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں چل نہیں سکتا تھا. یہ ہو سکتا ہے عذر آپ کا کام آ جاتا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا، لیکن خدا کی قسم خادم حسین رضوی نے معذور کی حالت میں بھی اس کٹھن راستے کو چنا. اے عاشقان رسول، تمہارے لیے ایک پیغام ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جھوم کر نعت پڑھ لینا یہ بھی عشق ہے، جھوم کر نعت سن لینا یہ بھی عشق ہے، یہ بھی عشق ہے. جھوم کر میلاد منا لینا یہ بھی عشق ہے، اور جھوم کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھ لینا یہ بھی عشق ہے. لیکن جب گولیاں چل رہی ہوں اور شیل برس رہے ہوں، تڑاکے آ رہے ہوں اور سامنے سے سیدھی گولیاں آ رہی ہوں، پھر اس ٹائم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ خادم حسین رضوی کے ہی چاہنے والے لگا سکتے ہیں. عزیزان محترم، حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس معذوری کی حالت میں بھی آپ باہر کیوں آئے، روڈوں پر کیوں آئے، سڑکوں پر کیوں آئے، احتجاج کیوں کیا؟ اللہ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا تھا. آج بھی مصلی کا امام کہتا ہے، گدی نشین کہتا ہے، یار میری تو بڑی عزت ہے، مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ میرے قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے دھکے کھانے کی؟ کیا ضرورت ہے جیل جانے کی؟ کیا ضرورت ہے تھانے جانے کی؟ کیا ضرورت ہے لوگوں کی ہم گالیاں کھائیں؟ ہمیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے. یارو یہ تمہارے نظریے میں عزت ہوگی، تم ہاتھ چماتے رہو مصلی پر اور سجادہ نشین بن کے بیٹھے رہو، لیکن حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ گالیاں بڑے دیا کرتا تھا، بڑا سخت مزاج تھا. میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے آج ایک بات شیئر کر رہا ہوں. 2016 میں جب ہماری پہلی ملاقات علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، میں اور میرے بھائی میرے ساتھ تھے. جب ہم ملے نا، خدا کی قسم ہم نے ان سے زیادہ نرم کسی کو نہیں پایا، ان سے زیادہ نرم کسی کو نہیں پایا. 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے اور صرف بلوچستان پر بات ہوتی رہی، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے دین کی بات ہوتی رہی کہ وہاں کیسے کام چل رہا ہے، کس طرح کام ہوگا، آپ لوگ کٹھن حالات میں کیسے کام کر رہے ہیں. میں نے کہا بابا جی بڑی مشکلات ہیں، بڑی مشکلات ہیں. آپ نے فرمایا، اور سامنے درجنوں علماء کرام بیٹھے تھے، کہا تم کیا کام کر رہے ہو؟ کام تو یہ نوجوان کر رہے ہیں، ان کٹھن حالات میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں.
تو اس لیے میرے ساتھیوں لوگوں کی باتوں پہ کبھی مت جائیے. لوگوں نے کبھی کسی ہستی کو معاف نہیں کیا، بڑی سے بڑی ہستی کا آپ نام لے لیں، پتہ نہیں کیا سے کیا اس کے اندر عیب نکال لیں گے. آپ کسی بھی شخصیت کا نام لے لیں، لوگ آپ کو چاروں طرف سے مل جائیں گے. کوئی کہیں سے کیڑے نکال رہا ہوگا، کوئی کہیں سے نقص نکال رہا ہوگا. اس لیے میرے ساتھیوں اپنے دل سے پوچھئے، ضمیر سے پوچھئے کہ جس نے معذوری کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر اتنا سخت پہرا دیا ہو. آپ فرمایا کرتے کہ ساری زندگی نہ میں نے ٹی وی رکھا ہے، نہ میں نے ٹی وی دیکھا ہے، نہ بچوں کو دیکھنے دیا ہے، اور میں نے اپنے بچوں کی وہ تربیت کی ہے. آج بھی ان کے شیر جوان بچے حضرت علامہ سعد حسین رضوی اور علامہ انس رضوی، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں سلامت رکھے. میں آگے چل کے بات کروں گا میرے ساتھیوں. یہ بابا جی کا ہم پر قرض ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ رات کا ایک پہر ہے، تقریباً 2:30-3 بج رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں کسی محفل میلاد سے، خوشاب کا راستہ ہے، اور خوشاب میں اچانک ایک آواز آتی ہے، رک جاؤ رک جاؤ. گاڑیاں رک جاتی ہیں. مجھے شاگردوں نے کہا کہ بابا جی لگتا ہے کہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے اور آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا گاڑی روک دو، ابھی میں نے نماز بھی نہیں پڑھی، گاڑی روک دو، نماز بھی میں نے نہیں پڑھی. 2:30-3 بج رہے ہیں رات کے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بس پھر میرے کانوں میں آوازیں آنے لگی، ہینڈز اپ، خبردار دروازہ نہیں کھولنا. تو میں نے شاگرد سے کہا دروازہ کھول دو. جب دروازہ کھلانا ایک پولیس والا آگے بڑھتا ہے اور دوڑ کے کہتا ہے ہم نے کہا نہیں کہ دروازہ نہیں کھولنا، کیوں دروازہ کھولا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ڈرے نہیں، کام پہ نہیں. آپ نے فرمایا جا تو اپنا کام کر، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے. کہا ہم تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے سنا نا کہ وہ گرفتار کرنے آئے ہیں اور چاروں طرف سے انہوں نے گنیں تان لی ہیں اور اس طرح خوف و ہراس پھیلایا کہ ابھی شاید یہ ڈر کے کہیں کہ نہیں ابھی مجھے جانے دو، بعد میں صبح گرفتار کر لینا. اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ، میں وضو بنا لوں، پہلے نماز ہوگی، اس کے بعد پھر جو تم نے کرنا ہے کر لینا. علامہ خادم حسین فرماتے ہیں بس اسی اسنا میں 2:30-3 کا ٹائم تھا، میرے فون کی گھنٹی بجتی ہے، مجھے رنگ آتی ہے. میں نے دیکھا کہ سعودی عرب کا نمبر ہے، سعودی عرب کا نمبر ہے. جب میں نے اٹینڈ کی، زاہد نامی میرا ایک جاننے والا شخص تھا، ہیلو ہوئی تو اس نے کہا کہ حضور والا آپ کہاں ہیں اس وقت؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کہاں ہو اس وقت؟ اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میں سعودی عرب میں اور اس ٹائم مدینہ شہر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے ہوں، گنبد خضرا کے سامنے ہوں. اس وقت مجھے اس ٹائم یاد کرنا. اللہ اکبر. بابا جی فرمایا کرتے تھے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. کہ 2:30-3 بجے مدینہ شریف سے کال آنا اور ایک شخص کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر آپ کو یاد کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے نادانوں جو ان کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، جو ان کی ناموس رسالت کے لیے کام کرتا ہے. میرے آقا کو میں معلوم ہے کہ میرا دیوانہ گرفتار ہونے والا ہے، لیکن دیوانے گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس لیے کہ تم نے نعرہ جو لگایا ہے ہمیشہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھرتا ہوں، مجھے چاہے کسی ٹائم بھی مار دیا جائے، لوگ مجھے زہر دے دیں، مجھ سے جو کرنا ہے کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ناموس رسالت پر نہ کبھی نرم بات ہو سکتی ہے اور نہ ختم نبوت پر کبھی نرم بات ہو سکتی ہے. اس لیے میرے ساتھیوں ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج ہمیں سمجھنا ہوگا کہ علامہ خادم حسین رضوی کی شخصیت کیا ہے. آپ لاکھ اختلاف کریں، لاکھ اعتراضات اٹھائیں، لیکن میرے ساتھیوں جس نے معذور کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر اتنا پہرا دیا ہو، سرکاری نوکر تھے آپ، محکمہ اوقاف کی طرف خطیب تھے، ہمیشہ ناموس رسالت کی بات کرتے تھے. آپ کو بلایا گیا مشرف کے دور میں، کہا کہ یہ اپنی ٹیون سیدھی کر لو، ٹیون اپنی سیدھی کرو
اور اللہ رسول کی بات کرو، بس نمازوں کی بات کرو، مسائل کی بات کرو، چھوڑو ان باتوں کو۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، بس آج کے بعد اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی، تم نے ناموس رسالت پہ نہیں بولنا، ختم نبوت پہ نہیں بولنا۔ اللہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فرمایا کیا ہوگا؟ مجھے ڈرا رہے ہو نا کہ ملازمت چلی جائے گی، فرمایا یہ لو مجھے نہیں چاہیے، لیکن بات ہوگی ختم نبوت کی، بات ہوگی ناموس رسالت کی۔ اگر اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ باتیں میں آئندہ نہ کروں، مجھے تمہاری اس نوکری کی ضرورت نہیں ہے، خادم حسین جب بھی ممبر پہ آئے گا چلو کسی اور ممبر پہ بول لے گا، لیکن جب بھی بات بولے گا ختم نبوت کی بولے گا یا ناموس رسالت کی بولے گا۔ اور ہمیشہ آپ یہ پڑھا کرتے تھے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جب آپ کو سیڑھیوں سے گھسیٹا جانے لگا نا وہاں سے، اب ظالم لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا کسی کو خوش کرنے کے لیے، جس طرح آج بھی خوش کر رہے ہیں یاروں کو، کرو تم ان کو خوش کرو، ایک نہ ایک دن تو مر جانا ہے۔ کب تک یہ سیٹ تمہارے پاس ہوگی، کب تک یہ حکومت تمہارے پاس ہوگی، کب تک یہ طاقتیں تمہارے پاس ہوگی؟ جب قبر میں کیڑے کھائیں گے نا پتہ لگے گا کہ تم نے کس کو خوش کیا، اور وہ جو گھسیٹے گئے وہ کس کو خوش کر کر آئے ہیں۔ تو سیڑھیوں سے جب آپ کو گھسیٹا جانا، آپ کو ویل چیئر سمیت اٹھا بھی سکتے تھے، لیکن جب پولیسوں نے جب گھسیٹا نا وہاں سے سیڑھیوں سے، اللہ اکبر، بابا جی ہنس پڑے، مسکرا پڑے، اب اس کو آگ لگ گئی کہ ہم گھسیٹتے ہیں یہ مسکراتا ہے۔ کہا کہ معاملہ کیا ہے، ہم تجھے گھسیٹ رہے ہیں تو مسکرا رہا ہے؟ کہا ہاں ہاں، جس کی وجہ سے تم مجھے گھسیٹ رہے ہو نا، جس کے کہنے پر وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا، اور جن کی وجہ سے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مدینے سے دیکھ رہے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ خدا کی قسم پوری دنیا پر اگر آپ نے لبیک کا نعرہ جاری کیا ہے بچے بچے کی زبان پر، تو یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت ہے۔ آج چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، اگر لبیک کا نعرہ لگتا ہے، اس لبیک کے نعرے میں جان ڈالی ہے تو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جان ڈالی ہے۔ تو وہ تو عزیزان محترم، حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں نے کہا نا کہ اختلافات ہو سکتے ہیں اور کئیوں کو رہے، لیکن جب ان کا وصال ہوا، کسی نے کہا کہ سخت باتیں کرتے تھے، کسی نے کہا کہ وہ گالیاں دیتے تھے، اور کسی نے کہا کہ سخت مزاج تھے، لیکن جب ان کا وصال ہوا یہ دنیا نے بھی دیکھا، جو جا سکے الحمدللہ ہم تو گئے، جو نہیں جا سکے انہوں نے نیٹ پر بھی دیکھا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ مینار پاکستان کم پڑ گیا، اور خدا کی قسم ہم نے اس پورے میدان میں کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو نم نہ ہوئی ہو، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو نم نہ ہوئی ہو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے غم میں۔ تو میرے ساتھیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جذباتی ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں اس میں نقص تھا، فلاں اس میں نقص تھا۔ ذرا اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تیرے اندر کتنے نقص ہیں، اور تو نے دین کا کام کتنا کیا ہے، اور تیرے اندر عشق رسول کی گرمی کتنی ہے، تیرے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے، اور اس محبت پہ تو کتنا قائم رہ سکتا ہے، اور اس محبت پہ تو کتنا دلیر رہ سکتا ہے۔ اگر آج قومیت کے لیے تو اپنی جان دینے کے لیے تو لاتا ہے، اگر قومیت اور وطن کے لیے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، محبت رسول کی بات آتی ہے، پھر یہ پیچھے کھسکنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے جان دے تو خادم حسین رضوی دے یا اس کے بیٹے جان دے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ ہم نے زندگی میں اگر ان سے اختلاف رکھا ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد جب ہم نے جنازہ دیکھا، دشمن بھی پکار اٹھے کہ ہم نے دیکھا، ہم نے صرف سنا تھا کہ بریلوی صرف حلوہ کھاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم انہوں نے ختم نبوت پر وہ پہرا دیا ہے کہ جو دیوبندی بھی نہیں دے سکے۔ یہ خود ان کے مان گئے مولوی،
اور وہ خود اقرار کرتے رہے کہ جس طرح پہرا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت پر دیا ہے، ہم نے سمجھا تھا صرف یہ حلوے کھاتے ہیں اور صرف یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2017 میں فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر معذور کی حالت میں، چاہے گولیاں بھی برس رہی ہوں، شیل بھی برس رہے ہوں، آپ نے کہا کہ جس نے یہ قانون چینج کیا ہے نا، اسے قانون بدلنا ہوگا، اور جب تک وہ استعفیٰ نہیں دے گا ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، اور استعفیٰ دے کر اسے پھر وہ واپس آئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ پوری اہل سنت کے لیے ایک پیغام ہے کہ نادانوں، آج تمہیں اختلافات دلا کر ان کی گالیاں دکھا کر ان سے دور کیا جائے گا، لیکن یاد رکھنا وہ جنازے فیصلہ کر گئے، وہ 2.5 کروڑ کا جنازہ آج بھی نیٹ پر موجود ہے۔ خدا کی قسم آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی کیا شخصیت ہے، اور کیسے ہزاروں لاکھوں ہم نے علماء بھی دیکھے، اولیاء اللہ بھی دیکھے، بڑی بڑی شخصیات بھی دیکھی، لیکن اس کے بعد کسی نے کہا کہ یہ تحریک بھی ختم ہو جائے گی، یہ نظریہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن سعد حسین رضوی رحمۃ اللہ حافظ اللہ تعالی اس نظریے کو لے کر چل رہے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کام نہیں کر رہا۔ نانا میرے ساتھیوں، اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو زندگی دے، اور اگر تم میں ہمت ہے نا تو پھر آؤ، ختم نبوت کے لیے یہ کام خود بڑھ چڑھ کر کرو، ناموس رسالت کے لیے کرو، ورنہ پھر جس طرح بابا جی فرمایا کرتے تھے نا، خدرو ہمارے بعد ہمارے جیسے بھی نہیں ملنے، ہمارے بعد ہمارے جیسے بھی نہیں ملنے۔ تو ہم اگر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر اس بات کو ذہن سے نکال لیجئے، آج کھڑے ہو جائیے دین کے ساتھ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ۔ جس طرح انہوں نے قادیانیوں کے خلاف کام کیا ہے، آج ان کا اس بند کرانے میں سب سے مین بڑا جو ہاتھ ہے نا، وہ قادیانیوں کا ہے۔ وہ ہمیشہ ان کو کافر قرار دیتے رہے اور ہمیشہ ان کے لیے سخت بات کرتے رہے، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت کے لیے میری جان بھی قربان ہے۔ خادم حسین مر تو سکتا ہے لیکن ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو ان قادیانیوں کو بڑی آگ لگی، ان کے عبادت خانے بھی گرائے گئے، ان کے گند خانے بھی گرائے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بدلہ لیں گے، اور وہ آج بدلہ لے رہے ہیں۔ آج علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کا دن ہے، لیکن آج مزار بھی بند ہے، وہ مسجد بھی بند ہے، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنے پلید ارادوں میں کامیاب ہوئے، لیکن لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کہلانے والے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت رکھنے والے اس طرح بے حس ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ پوری قوم بے حس ہے کہ کیا کیا جائے، لیکن یاد رکھو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ نظریہ تا قیامت رہے گا، اور تا قیامت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ ہم ہوں گے بھی نہیں، بجیں گے، اگر ہم چلے بھی گئے اس کے بعد بھی یہ بجتے رہیں گے، اس لیے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو قادیانی اتنے خوش نہ ہو، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ببانگے دہل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے نعرے بھی لگیں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی بات بھی ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی، اور انشاءاللہ تا قیامت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا